اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا واما تردن عنہم ابتغاء رحمۃ من ربک ترجوها فقل لہما قولا میسورا۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم رشتہ داروں کا بھی حق دو، مسافروں کا بھی حق دو، غریب جو مسکین جو مانگنے والا حقدار ہے اس کا بھی حق دو۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو، جہاں پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں خرچ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، آرڈر ہے رب کا، لیکن فرمایا فضول خرچی کی طرف نہ جاؤ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے ہیں کون؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ سمجھے؟ فضول خرچی کرنے والے کیا ہیں؟ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اگر ہم فضول خرچی کی طرف جائیں تو حساب لگا کے دیکھیں، جس بندے سے پوچھنا میاں سنا کیسے حالات ہے، کہتے جی بڑا ہاتھ تنگ ہے، حالات بڑے خراب ہیں، بڑا ہاتھ تنگ ہے، بس گزارا ہو رہا ہے۔ اسی بندے سے پوچھ کے دیکھو نا شادی والے دن جب وہ 10-10 20-20 ہزار پہ ایسی اٹھا کے پھینک رہا ہوتا ہے تب حالات کا رونا نہیں روتا۔ فضول خرچی کس کو کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں فضول خرچی کیسے بیٹھی ہے؟ آپ کسی سے کہیں کہ میاں ٹھیک ہے 1000 روپے ادھارا دے دیں کہ جی حالات اپنے تنگ ہیں، پیسے کوئی نہیں، بس بڑے حالات خراب نے۔ اسی بندے کے جب حالات شادی والے دن پوچھ کے دیکھیں، منگنی سے لے کر برات کے آنے جانے تک، ولیمے شلیمے تک، اور رات کے جو ہم ڈھول ڈمکا لگاتے ہیں سارا کچھ کر کے دیکھ لیں، تب حالات خراب کیوں نہیں ہوتے؟ ہماری چاہے فوت کیا ہوں، چاہے ہماری خوشیاں ہوں، چاہے ہماری غمیاں ہوں، چاہے ہمارا کوئی بھی موقع ہو، اب تو بڑے بڈھے بھی ساتھ آ گئے نا جی، ہیں جی، اب تو ہر سال کا بٹھے بھی کھڑا ہوا ہے۔ سارے چیزوں کو ملا کے دیکھیں تب کسی کو بھی اپنے حالات تنگ نظر نہیں آئیں گے۔ حالات تنگ ہے تو گھر میں LCD کیسے ہے؟ حالات تنگ ہے تو گھر میں فریج کہاں سے آ گیا ہے؟ حالات تنگ ہے تو ڈبل سٹوری گھر کہاں سے بن گیا ہے؟ حالات خراب ہے تو ہر روز جو شاپنگ ہو رہی ہے، جو ہوٹلنگ ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ بھی تو اسی بندے کا کہنا تھا نا جو کہتا تھا کہ حالات خراب ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو فضول خرچی کرنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ اخوان الشیاطین، یہ شیطانوں کے بھائی ہے۔ کیوں رب نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کیوں کہا ہے؟ آگے اس کے اللہ تعالیٰ نے خود وجہ بیان فرمائی، فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، فرمایا کیونکہ شیطان رب کا ناشکرا ہے۔ بڑے بھائی صاحب جب رب کے ناشکرے ہیں تو چھوٹے بھائی صاحب تو پھر ایسے رب کے ناشکرے ہونے ہیں، کیونکہ رب جو بھائی کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ دیکھیے یاد رکھیں کہ جب اسے کہا جائے نا کہ یار اللہ کے نام پہ دے یا دین کے کام پہ خرچ کر تو حالات خراب، ویسے پوچھ رہے کہ میاں سنا خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کہتے جی حالات بڑے تنگ، رب کی ناشکری تو ہو گئی۔ تو میں جس طرح شیطان کو رب نے نوازا تھا، کوئی تھوڑی بات تھی کہ جنت بھی دیکھ لی، فرشتوں کے آگے بھی جناب اعلیٰ مسجود ملائکہ پتہ پڑا، استاد معلم الملائکہ بھی بن گیا، ساری عزتیں ملنے کے باوجود اس خبیث نے کیا کیا؟ چھوٹا سا کام ہی تو کہا تھا، کر دیتا تو مر تھوڑی جاتا۔ بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ کر لیتا تو کیا فرق پڑ جاتا تھا؟ اس سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جیسے شیطان سب سے بڑا ناشکرا تھا کہ رب نے عزت دی، عظمت عطا فرمائی، فرشتوں کو جناب اعلیٰ اس کے آگے جھکا دیا، فرشتوں کے بھی استاد بن کے کھڑا ہے، جنت کے اندر بھی آتا جاتا ہے، روک ٹوک کوئی نہیں ہے، سارا کچھ اسے ملا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب ایک رب نے چھوٹا سا حکم کیا دیا اتنا ہی نہ مان سکا، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے عبادت کرتا رہا تو سارا کچھ ٹھیک تھا۔ رب نے ایک حکم کیا دیا اسی کو بھی نہ مان سکا، اور حکم بھی کیا تھا؟ چلو اتنا کر، اسجدوا لآدم، یہ میں نے بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا، اسے سجدہ کر لے، بات ختم۔ اپنی عزت سامنے لے کے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے وہ ناشکرا تھا، میری نعمتوں کو نہ دیکھا، میری عزت کو نہ دیکھا، میں نے عظمت جو اس سے عطا فرمائی تھی اس کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، تو جب اس نے ناشکری کی ہے، میں ہر وہ بندہ جس کو رب نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، نوکری دی ہے، جائیداد دی ہے، کچھ بھی دیا، یار سارا بات چھوڑے نا، کچھ بھی نہ ہو، مولا علی کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگے حضور میں بڑا غریب ہوں، حالات بڑے خراب ہیں۔ میں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے بھی؟ کتنا غریب ہے؟ اس نے کہا جی بہت غریب ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، مر گئے بھوکے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس طرح کر، اتنے 1000 روپے لے لے، ایک ٹانگ تو کاٹ کے دے دے۔ فرمایا ایک ٹانگ ہی کاٹ کے دے دے۔ اس نے کہا نہیں جی وہ تو نہیں دے سکتا۔ میں چلو کوئی پھیپھڑا، گردہ، دل، دماغ، آنکھ، کان، کچھ نہ کچھ تو دے نا، ٹھیک ہے، اتنے پیسے لے لے، اتنے پیسے لے لے، اتنے پیسے لے لے، ہزاروں روپے بن گئے۔ فرمایا لاکھوں روپے، کروڑوں روپے کی پراپرٹی اپنے لیے پھرتا ہے، تب بھی اپنے آپ کو غریب ہی کہہ رہا ہے۔
ٹھیک ہے نا. تو بات سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جیسے وہ بڑے صاحب ناشکرے تھے، چھوٹے صاحب کو بھی ملنے کے باوجود آج بھی ہر بندے کی زبان پر کیا ہے؟ ناشکری ہی ہے. ٹھیک ہے جی، مر گئے. ٹھیک ہے، مر گیا ہے. تو آج دیکھیں نا، کل ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے، تو اس کے اندر نا وہ فرعون کا دکھا رہے تھے، فرعون کا اپنا بستر، فرعون کی سواری، فرعون کی ساری چیزیں وہ دکھا رہے تھے. تو ساتھ بندے نے بڑی بات کی، اس نے کہا مجھے آپ بتاؤ یار، اس کی 4 پئی تھی فرعون کی، آج تمہارے پاس بیڈ موجود ہے. ٹھیک ہے، فرعون کھوتے گھوڑے پہ سواری کرتا تھا، تمہارے پاس آج لگزری کار موجود ہے، موٹر سائیکل. فرعون نے کبھی سوچا ہوگا زندگی کے اندر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایک عام سا بندہ ہوگا، اس کے بعد 50,000 کا موبائل بھی ہوگا، موٹر سائیکل بھی اس کے پاس ہوگا، اس کے بعد جناب اللہ جہاں میں 4 گھنٹے سے سفر کر رہا ہوں وہ 10 منٹ کے اندر پہنچ جائے گا. فرعون سے زیادہ اچھی زندگی تو عام بندے کو مل چکی ہے آج. ٹھیک ہے، چاہے جتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کے پاس بیڈ تو نہیں تھا، اس کے پاس LCD تو نہیں تھی، اس کے پاس فریج تو نہیں تھا، اس کے پاس اوون بھی نہیں تھا کھانا گرم کرنے کے لیے، اس کے پاس وہ شیشے کا گلاس بھی نہیں تھا یار، اس کے پاس وہ چمچ بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس وہ سارا کچھ موجود ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار کہ مطلب ہے کہ آج تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمایا کہ جیسے انسان شیطان ناشکرا تھا ویسے انسان بھی ناشکرا گزرا ہے. ٹھیک ہے، کہ دیکھ لیں فضول خرچی کرنے پہ آئے گا تو لاکھوں کروڑوں روپے اڑا دے گا، کبھی بھی نہیں کہے گا کہ یار حالات خراب ہے. جیسے دین کے نام پہ آپ کسی کو کہیں گے نا کہ یار 5 روپے دے دو، 10 روپے دے دو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ فوراً سب سے پہلا جو رونا ہوگا کہ جی حالات بڑے خراب ہیں، سب سے پہلا رونا. اس کا مطلب یہ کہ رب یہ فرما رہا ہے جب میری ذات پر دینے کی باری آئی تو حالات تنگ ہو گئے، جب اپنے اوپر خرچ کرنے کی باری، اپنی خواہش پر خرچ کرنے کی باری آئی تو جناب حالات ٹھیک ہو گئے. چلو دیکھیں نا یار، آپ نے کھانے پر لگایا تو سمجھ آتا ہے، شادی میں کھانے پر لگ گیا، چلو کسی کے منہ میں تو گیا نا، جو لنگر آپ نے پکایا ہے خوشی کے موقع پہ، غمی کے موقع پہ پکایا ہے. یہ جو اوپر پیسے پھینکے جو جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کس کا کام آ رہے ہیں؟ لڑائی جھگڑا صرف یہ کیا ہے؟ صرف ڈیش گیری بن رہی ہے کہ جناب چودھری نے بڑے پیسے اڑا دیتے بھائی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا کیونکہ وَإِمَّا تُرِدَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ، اگر تو رشتہ دار کو حق نہیں دے رہا ہے، مسافر کو نہیں دے سکتا ہے، کسی کو اگر کچھ نہیں دے سکتا، تیرے پاس کچھ نہیں بھی ہے تو کیا کر؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اپنے رب کی رحمت کو تراش کرتے ہوئے ان کے ساتھ منہ پھیر لے. فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا، اگر کچھ نہیں دے سکتا تو اچھے طریقے سے بات کر لے. مطلب کیا ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فقیروں کو دو، غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو. ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پاس نہیں بھی ہے تو یار جھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ہی کہہ دے کہ ٹھیک ہے میاں اللہ بھلا کرے، اللہ خوش رکھے. لیکن وہ بھی اس بندے سے جو بندہ مانگنے کا حقدار ہے، ہٹے گٹے بندے کو دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یہ یاد رکھیں، جس کے پاس ہمیں نظر تو آ ہی جاتا ہے نا کہ اگر اللہ معاف کرے کوئی ٹانگ سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، جو سمجھ آتا ہے یار بیچارہ نہیں کما سکتا. ٹھیک ہے، ایک ویسے ہی مطلب کالے کٹے کی طرح کھڑا ہوتا ہے جناب اللہ مانگنے پیگنے کے لیے آ جاتا ہے، تو اس کو دینے کا بالکل جواز ہی کوئی نہیں ہے، بالکل نہ دیں. ہمارے پاس کوئی کھوتے لے کے آ جاتا ہے، کوئی گھوڑے لے کے آ جاتا ہے، کوئی اونٹ لے کے آ جاتا ہے، کیا ہے جی یہ فلاں بابے نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے جی، انہوں نے ہمارے بزرگوں کو تو ایسے بدنام کر دیا خبیثوں جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے ایسے خبیثوں کو دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ہاں ان بندوں کو دے جو حقدار ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر نہیں ہے تمہارے پاس دینے کے لیے تو انہوں نے کہا چلو یار اللہ بھلا کرے. اما عائشہ صدیقہ کا ایک بہت بڑا فتویٰ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے کوئی فقیر روٹی مانگنے آ جائے یا آٹا مانگنے آ جائے یا پیسے مانگنے آ جائے، اگر تم نے کچھ دے دیا اس کو اور آگے سے فقیر نے دعا دے دی کہ اللہ بھلا کرے بھائی تیرا، ٹھیک ہے، تو اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کچھ فقیر کو دے دیا تو فقیر نے آگے سے دے دی دعا کہ اللہ کرے تے خوش رہے، تیرے بچے جین یہاں وہاں اور پرا جو کچھ بھی فقیر نے کہا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ روٹی دینے والے پر واجب ہے کہ وہ بھی بدلے میں اس کو دعا دے، وہ بھی بدلے میں کیا کرے، اس کو دعا دے. تو آپ سے پوچھا گیا جی یہ کیوں؟ روٹی دی ہے، بدلے میں دعا ملی ہے، تو پھر واپس ہم دعا کیوں کریں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے روٹی دی، پیسہ دیا یا آٹا دیا یا کوئی بھی چیز دی ہے، ٹھیک ہے، میں بدلے میں جب اس نے دعا دی نا تو وہ تمہاری روٹی کا بدلہ ہو گیا، وہ تمہاری روٹی کا بدلہ، روٹی دے کر تم نے دعا لے لی ہے. تو میں اس طرح کرو کہ پھر کیا کرو، دعا تم بھی واپس کر کے دو تاکہ تمہاری روٹی کے بدلے، اب دعا کے بدلے دعا ہو جائے گی، تمہاری روٹی بچ جائے گی، قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ تمہیں روٹی کا اجر عطا فرما دے گا. میں ایسا رہو کہ قیامت والے دن تم کھڑے ہو کے کہو مالک ہم نے فقیر کو روٹی کھلائی تھی تو رب فرما دے تو اسی دعا واپس نہیں لے لی. اگر روٹی دی تھی تو واپس دعا بھی تو لے لی تھی نا، تو حساب تو برابر ہو گیا. میں نہ ایسے کرو کہ دعا کے بدلے دعا کرا کے روٹی بیچ میں بچا لو تاکہ قیامت والے دن فقیر کو دعا جو اس نے دی تھی وہ دعا کے بدلہ دعا ہو جائے گی، تمہاری روٹی بچ جائے گی، رب تمہیں روٹی کا اجر عطا فرما دے گا.
یہ عائشہ صدیقہ کا فتویٰ ہے. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچھا خرچ کیسے کرنا چاہیے اور کتنا کرنا چاہیے. پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، فرمایا اپنے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھ کے بھی نہ رکھ، یعنی کنجوسی نہ کر، بخیلی نہ کر. اور ولا تبسطھا، سارا بھی خرچ نہ کر. یہ اتنا بڑا اصول ہے یہاں پر کہ ہمیں صدقہ کتنا کرنا چاہیے، خیرات کتنی کرنی چاہیے، یا اللہ کی راہ میں کیسے دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنجوسی بھی نہیں اور فل یہ بھی نہیں کہ سارا مال ہی اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دو، یہ بھی جائز نہیں ہے. دونوں صورتوں میں یہ صرف اور صرف ایک شخص کے لیے جائز تھا جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں، بس. ٹھیک ہے، امت مصطفیٰ میں صرف اور صرف ایک بندہ ہے جسے یہ کرنے کی اجازت تھی کہ سارا سامان اٹھا کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضور نے فرمایا پیچھے عرض کی پیچھے اللہ ہی ہے، اللہ کا رسول ہی ہے، پیچھے اور کچھ بھی نہیں بچا کے آیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا. اچھا پھر ایک اور بات دیکھیں، ایک اور صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے گھر کا سارا مال نہ لے آؤں. حضور نے ارشاد فرمایا نہیں. حضور نے باقاعدہ منع فرما دیا، میں نہ خبردار سارا مال لانے کی ضرورت نہیں. عرض کی یا رسول اللہ کیا کرو پھر. حضور نے ارشاد فرمایا آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا یہاں پہ لے آ. ٹھیک ہے، اب اور دیکھیں ایک صحابی رسول بیمار ہو گئے. ٹھیک ہے، تو آقا علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو وہ فوت ہونے کے قریب تھے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں نے اپنا جتنا مال پیسہ حساب کتاب اکٹھا کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ سارا کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. حضور نے ارشاد فرمایا نہ ایسے نہیں کرنا. کیا کرو. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے رکھ، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھ، ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. ٹھیک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ تیرے فوت ہونے کے بعد تیرے بچے بعد میں بھیک مانگتے پھرے، یہ اچھی بات نہیں ہے. بلکہ حق یہ ہے، اچھی بات کیا ہے کہ تیرے فوت ہونے کے بعد تیری جائیداد میں سے تیرے بچوں کو کچھ مل جائے گا، وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار لیں، دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بہت خوبصورت مسئلہ ہے کہ ہمیں کتنا خرچ کرنا چاہیے. فرمایا کنجوسی بھی نہ ہو. ٹھیک ہے جی، کیا حسب توفیق، یہ کنجوسی ہے. حسب توفیق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کروڑوں کا مالک ہوتا ہے 50 روپے مسجد میں دے کے کہتا ہے حسب توفیق ہے. ٹھیک ہے، لاکھوں روپے تنخواہ ہے، ہزاروں روپے تنخواہ ہے اور مسجد میں دے رہا ہے 100 روپیہ، نام کیا دیتا ہے؟ کہتے ہیں حسب توفیق ہے. تو یہ حسب توفیق کا مطلب یہ ہے کہ ذرا حساب تو لگا کے دیکھنا رب نے تجھے کتنا دیا ہے اور تو آگے کتنا دے رہا ہے. ٹھیک ہے، میں نے ایک جگہ پہ یاری کا ختم تھا تو ماسٹر صاحب بیٹھے تھے، سرکاری ماسٹر، سب نے کا اعلان کیا چلو بھائی یاری کے لیے جنتا دو بھی. اچھا میں نے 50 روپے دیے، اس نے 20 روپے دیے. میں کہ ماسٹر میری تنخواہ 5000 تیری 50000. ٹھیک ہے، اس نے کہا یہ حسب توفیق ہے. میں کہ حسب توفیق تو میرا بنتا ہے، تو 50000. یہ تب کی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، کئی سالوں کی. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کون سی حسب توفیق ہے؟ اس نے کہا یہ حسب توفیق تو اس کو کہتے ہیں. میں کہا حسب توفیق اس کو نہیں کہتے. حسب توفیق کا مطلب کیا ہے کہ رب نے تجھے کتنا دیا ہے اس کا حساب لگا، اس کے مطابق نکال، یہ حسب توفیق ہے. بات سمجھیے کہ نہیں آئی؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اتنا بھی نہیں کہ تم جناب بعد میں اللہ کی راہ میں دے کے بعد میں پچھتا رہے ہو، لے 5000 نہ دینا 1000 بھی کم چل سکتا سی. فرمایا اس طرح بھی خرچ نہ کرو کہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے، اور اتنی فضول اتنا بخیلی بھی نہ کرو کہ دینا 1000 روپے دینا بنتا تو جناب 10 روپے نکال کے دے کے فارغ ہو گیا. میں یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فتقعد کل البسط فتقعد ملوما محسورا. میں ایسا نہ ہو کہ پھر تو ملامت کرتا رہے اور حسد کرتا رہے کہ یار نہ ہی دیتا. میں بہتر کیا ہے دونوں طریقوں کو سامنے رکھے، کنجوسی بھی نہ کرے اللہ کی راہ میں دینے میں، اور اتنا سخی بھی نہ بنے. تھوڑی دیر کے لیے عشق تو چڑھ جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یار دل کرتا سارا کچھ اٹھا کے دے دو، بعد میں پچھتاتا رہتا ہے. اس لیے مولا علی کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، آپ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ غصے کے اندر اپنا خوشی کے اندر وعدہ نہ کرو اور غصے کے اندر فیصلہ نہ کرو. یہ دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، بڑی خوبصورت باتیں ہیں. کیا فرمایا؟ غصے میں فیصلہ نہیں اور خوشی میں وعدہ نہیں. غصے میں کیا تھا جی، آ جائیں گے مسئلہ پوچھنے، اور جی میں نا اپنی بڈھی نو طلاق دے دیتی ہے، میں غصے بیٹھا سا. تو خوشی دینی سی کہ جناب آج تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے تو اس خوشی تین طلاق ہے کدی جو ہے. پھر کھاتا سارا گول کر کے آ جائیں گے، ایک آدھی پہ بریک بھی نہیں لگاتے بھی چلو ایک آدھی دے کے جو بھی چلو بھی گزارا بندہ کر ہی لے. غصہ نکال لینا، غصہ بھی نکالیں گے تو بغیر بریک کے ایک سانس کے اندر تینوں نکال کے فارغ، بعد میں مسئلے پوچھتے پھریں گے. بات سمجھیے کہ نہیں آئی؟ طلاق ہوتی غصے میں ہے، ہوتی لڑائی کے اندر ہے. اس لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے طلاق؟ اگر خدا نہ خواستہ دینی بھی پڑ جائے، ایڈا بھی غصہ چڑھا بھی ہے تو ایک باری مار لا.
ٹھیک ہے، ایک بار دے دو، آپ پہ طبیعت ٹھکانے آ جائے گی دونوں کی، بات سمجھ آئی؟ تو مولا علی کا یہ بڑا خوبصورت قول ہے، فرمایا غصے میں فیصلہ نہیں اور خوشی میں، ٹھیک ہے جی، پتر جب میرے جناب اللہ بھی آج میں اس کی خوشی میں یہ وعدہ کرتا ہوں یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا، بعد منہ لکانے پھر دے انہوں نے کہہ دیں جی ہاں جی مسجد کی دینا کہ 5000 میری طرف ہو ہے جی، 6000 میں میری طرف ہو، 10000 میری طرف ہو، بعد لب دینے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یعنی 4 بندوں کو دیکھ کے خوشی چڑھ جاتی ہے، لا جی اس خوشی میں انج کر دیاں گا، بعد کہ پھر کر لا بندہ نہیں لبے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، فرمایا یہ تیرا رب بھی ہے محبوب جس کا چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ہاں ساری دنیا کو برابر بھی نہیں رکھتا کہ سارے امیر ہو جائیں، سارے امیر ہو جائیں کپڑے کون سیے گا، سارے امیر ہو جائیں جتی کون بنائے گا، سارے امیر ہو جائیں صفائی کون کرے گا، بات سمجھے؟ اگلا کہے گا بھائی تیری کوٹھی ہے تو میری بھی تو کوٹھی ہے، میں تیرے جوتے کو صاف کروں، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نظام چل رہا ہے نا امیری اور غریبی کا، علماء فرماتے ہیں کہ رب بہتر جانتا ہے کہ ایک بندے کو پیسہ دے گا تو اس کا ایمان خراب نہیں ہوگا، رب اسے پیسہ دے دیتا ہے۔ ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے رب جانتا ہے کہ اگر اس کے پاس پیسہ آ گیا تو اس کا ایمان جاتا رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ایمان کو بچانے کی خاطر بھی کسی کو امیر اور کسی کو غریب بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ رب جانتا ہے کہ آج اگر چھوٹی موٹی نوکری کر رہا ہے تو ایمان سلامت ہے، جیسے یہ بڑے عہدے پر گیا ایمان کا بیڑا غرق کرا بیٹھے گا، رب اسے پیسہ نہیں دیتا۔ اور ایک وہ بندہ جسے رب جانتا ہے کہ یار اگر اس کے پاس پیسہ آئے گا تو اس کا ایمان محفوظ رہے گا، خرچ کرے گا، سارا سخاوت کرے گا، رب اسے پیسہ عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے یہ دنیا کو چلانے کی خاطر کیا ہے کسی کا رزق وسیع رکھا ہے اور کسی کا تنگ رکھا ہے، تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے، کہ برابر ہوں گے تو دنیا چل نہیں سکے گی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، کیونکہ فرمایا محبوب رب اپنے بندوں کے بارے میں خبر بھی رکھتا ہے اور دیکھتا بھی ہے، رب جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، کیوں دینا ہے اور کس طرح دینا ہے اور کب دینا ہے، یہ بھی اصول ہے، ٹھیک ہے جی؟ لوگ سمجھتے ہیں یار یہ سارا کٹھا ہی آ جائے، فرمایا سارا کٹھا کسی کے پاس بھی نہیں آتا، کب آنا ہے، کتنا آنا ہے اور کس طرح آنا ہے، یہ سارے فیصلے رب نے کرنے ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔